बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इजलास होता है। इस इजलास में बड़े और अहम फैसले किए जाते हैं। इन फैसलों से जहां वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को झटका लगता है, परेशानी होती है, इसके साथ साथ वफाकी दारुल-हुकूमत बिलखसूस हुकूमती ड्राइंग रूम्स और रेड जोन में बड़ी हलचल भी पैदा हो चुकी है। वजह हो न हो, हलचल हो न हो, उसकी जो बड़ी वजह है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान आ रहे हैं, अपोजिशन अलायंस में आ रहे हैं, और जो कोशिशें की जा रही थी मौलाना फजल रहमान और जेईओ पीटीआई और अपोजिशन के इत्तेहाद के अंदर रखने डालने की, वो कोशिशें भी अब नाकाम हो चुकी हैं। आज का जो अहम तरीन इजलास हुआ है अपोजिशन जमातों का, इस इजलास की अंदरूनी कहानी, असल कहानी वो आपके साथ शेयर करेंगे, और मैं फ़ैसला आप पे छोड़ूंगा कि क्यों इस इजलास का इम्पैक्ट खौफनाक है और क्यों हुकूमत के लिए ये परेशानी मज़ीद जो है वो गहरी से गहरी तर होती जा रही है। नाज़रीन, पिछले मंगल को असद कैसर साहब की रिहाइशगाह के ऊपर अपोजिशन की जमातों के एजाज़ में एक इशाए का एहतमाम किया जाता है। इस इशाए के एहतमाम का इम्पैक्ट ये आता है कि उसके ठीक 2 रोज़ बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर जाते हैं, फूलों का गुलदस्ता देके जाते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं, वीडियो बनती है, कुछ गपशप होती है, और उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चले जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमद का एक की जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि जो अपोजिशन अलायंस बन रहा है उनके अंदर दरार डलवाई जाए या दरार डाली जाए, और ये पैगाम दिया जाए कि मौलाना फजल रहमान तो हमारे साथ हैं, आप जितनी कोशिशें कर लें वो रायगां जाएंगी। फिर इस मुलाकात के ठीक 5 दिन बाद एक बार फिर अपोजिशन जमातों का एक इशाया होता है, और ये इशाया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह जनाब महमूद अचकज़ई साहब की जानिब से दिया जाता है। ये एलामिया आज सारी रात सारी शाम जो है वो ढूंढते रहे, रिपोर्टर्स भी, टीवी चैनल्स वाले भी, अखबारात वाले भी, और तो और जो हमारी ताकतवर हलके हैं, वो खुफिया एजेंसियाँ, ये सब कुछ ढूंढते रहे कि यार आखिर में ये इजलास हुआ तो है, हुआ कहाँ है। ये इजलास इस्लामाबाद के पार्क रोड के अंदर हुआ है, और वहाँ पर इशाइये में शाहिद खकान अब्बासी, मौलाना फजल रहमान, असद कैसर, शिबली फराज, उमर अयूब साहब, जुनैद अकबर खान, जो शहराम तरकई हैं, आतिफ खान हैं, वो शिरकत करते हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, अलामा राजा नासिर अब्बास शिरकत करते हैं, और भी जो अपोजिशन के जो बड़े नाम हैं वो इस इजलास में शरीक होते हैं। और इस इजलास के अंदर जो एलामिया जारी किया गया है उससे बढ़कर भी एक खबर होती है। पहले मैं एलामिया आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जो एलामिया है उसमें ये कहा गया है कि जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल है और जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, इंसानी हकूक़ की जो सूरत हाल है, ये जो चैलेंजेस हैं, इनसे निमटने के लिए अपोजिशन का एक इत्तेहाद और अलायंस होना ज़रूरी है। और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये कहा गया कि जो मौजूदा मुल्क की चैलेंजेस हैं और बाहमी रवाबित जो बढ़ाने के हवाले से एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी, और जो स्टीयरिंग कमेटी है वो एक नेशनल एजेंडा देगी। जो एपीसी है वो एक एजेंडा देगी, और इसकी जो स्टीयरिंग कमेटी के सरबराह हैं वो साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खकान अब्बासी को बनाया गया है। इस कमेटी में असद कैसर भी होंगे, शिबली, इसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी होंगे, इसमें जो पीटीआई के बाकी रहनुमा और बाकी जो सियासी जमातें हैं, कामरान मुर्तज़ा समेत, वो भी इसमें शामिल होंगे, और एक एपीसी जो है वो बुलाई जाएगी, और वो इस सारे प्रोसेस से निकलने के लिए लाहे अमल देगी। आज के इजलास में इमरान खान समेत जितने भी सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई का भी मुतालबा किया गया है। जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनकी भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। और इसके साथ साथ आज के इजलास में जो एलामिया जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से
جو IMF کے ڈیلیگیشن نے ملاقات کی ہے اس کے اوپر اچنبے کا اظہار کیا ہے، حیرانگی کا اظہار کیا ہے، سمجھ سے بالا تر چیز ہے وہ ہوئی ہے، اور یہ اس کی روایت پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو یہ اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ پاکستان معاشی طور پر اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس سے IMF کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ ملاقات کرنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر فوری طور پر توجہ دینے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ یہ تو ہو گیا اعلامیہ۔ اب اعلامیہ کے علاوہ کیا ڈسکس ہوا ہے جو اصل خبر ہے؟ وہ اصل خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے واضح طور پر یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ اپوزیشن الائنس میں یا پھر اس اتحاد میں آنے کے لیے تیار ہے۔ آج کے اجلاس میں پہلے مرحلے میں پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان جو اختلافات تھے یا جو بھی کور ایشوز کے اندر جو ان کے معاملات خراب تھے ان کو جو ہے وہ دور کیا جائے گا۔ وہ کیا ہیں ایشوز؟ ظاہر ہے جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان PTI کی اس حد تک مخالفت کر چکے ہیں کہ ان کا جو ورکر ہے یا پھر ان کے جو پارٹی رہنما ہیں ان کو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ دینا ہے، ان کو سمجھانا ہے، کیونکہ سب سے بڑا نیریٹو عمران خان کے خلاف جو بلند کیا گیا تھا یا جو پھیلایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ عمران خان کو یہودی یا پھر اسرائیلی لابیز کی سپورٹ حاصل ہے۔ اور دوسرا، قادیانی ایک رہنما ہے مرزا مسرور، انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی ان کو سپورٹ حاصل ہے۔ تو JUI چاہتی ہے کہ ان دونوں معاملات کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ اس کے اوپر کوئی تحریری طور پر کوئی وضاحت کر دیں۔ وضاحت عمران خان کا جو کردار ہے، عمران خان کا جو ماضی ہے یا پھر جو حال ہے، یا ایون کہ جو عمران خان بطور حکمران وزیر اعظم رہے ہیں انہوں نے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا جس میں قادیانیوں کو سپورٹ ملی ہو یا پھر اسرائیل والے معاملے پر یا اسرائیل سے متعلق کسی قسم کا کوئی انہوں نے کوئی حمایت کی ہو۔ عمران خان واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ جو فلسطین اور اسرائیل تنازع کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح فاؤنڈر پاکستان کا موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے، اور اس سے 1 انچ بھی عمران خان پیچھے ہٹنے کو نہ صرف تیار ہیں بلکہ وہ اس کے علاوہ کوئی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ لہٰذا عمران خان واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ان دونوں معاملات کے اوپر مولانا فضل الرحمان اور JUI کی جو اعتراضات اور خدشات ہیں ان کو دور کیا جائے۔ یہ ایک نامنل قسم کا ایشو تھا، لیکن PTI کے اندر علی امین خان گروپ اس نے مولانا فضل الرحمان کی مخالفت میں آ کر ایک بنایا جو اتحاد یا الائنس بننا تھا اس کو بگاڑ دیا۔ اب طے یہ ہوا ہے کہ اسد قیصر اور جو کامران مرتضیٰ ہیں جن کو مولانا فضل الرحمان نے اپنا مکمل مینڈیٹ دے دیا ہے، یہ اب اس سارے معاملے کے اوپر آج بیٹھیں گے اور ایک ڈرافٹ تیار کریں گے۔ اس ڈرافٹ کے اوپر مولانا فضل الرحمان کے اور عمران خان صاحب کے دستخط ہوں گے، اور اپوزیشن کی جو دیگر جماعتیں ہوں گی وہ بھی اس کے اوپر دستخط کریں گی۔ جب یہ دستخط ہو جائیں گے تو اس کے بعد باضابطہ طور پر الائنس جو ہے وہ از سر نو تشکیل دیا جائے گا۔ اس کا نام کیا ہوگا یہ بھی طے کیا جائے گا۔ یہی جو نام ہے کیا یہی اس کو آگے بڑھایا جائے گا، اس کی سربراہی کون لے گا، یہ اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ اور آج کے اجلاس میں محمود خان اچکزئی صاحب نے واضح طور پر کہا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی نہ صرف عزت کرتے ہیں، ایز اے برادر رکھتے ہیں، وہ بزرگ سیاستدان ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں ان کی تعظیم کرتا ہوں اور اہم ایشوز کے اوپر ان کے ساتھ میں اتفاق رائے بھی کرتا ہوں۔ آج کے اجلاس میں ایک بار پھر نئے انتخابات اور نئے الیکشن کمیشن کی تشکیل کے اوپر بھی بات کی گئی اور نئے انتخابات کا مطالبہ کیا گیا۔ صاف شفاف منصفانہ انتخابات کرانے کے لیے آزادانہ نیا الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے۔ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے ان سے استعفے کا بھی آج کے اجلاس کے اندر جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا۔ تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بانی PTI کی رہائی کے لیے یا پھر جو اسیران ہیں ان کی رہائی کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کو خاتمے کے لیے بھی مطالبہ کیا گیا۔ تو پھر مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی جن شکوں کے اوپر شکوار آپ کا اعتراض ہے وہ ہمیں بتائیں،
پھر اس کا حل بھی بتائیں، اور پھر اس سارے پروسیس کو لے کر ہم ایک تحریک کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ بالخصوص کامران مرتضیٰ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پہلے جو سپریم کورٹ یا پھر ہائی کورٹ کے جج تعینات کیے جاتے تھے وہ ججز اپنی مرضی کرتے تھے۔ ججز کا ایک گروپ ہوتا تھا اور وہ اسی گروپ کے اندر سے ہی جج تعینات کر دیتے تھے، اور جو کئی قابل وکلاء یا پھر جو مائنڈز تھے وہ ہائی کورٹس یا پھر سپریم کورٹس میں نہیں آ سکتی تھی۔ تو اس کا حل یہی نکالا گیا کہ ججز کی مناپلی ختم کی جائے اور اس میں پارلیمنٹیرینز کا بھی رول ہونا چاہیے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے پہلے جج کرتے تھے، تو اب حکومت اپنی مرضی کے جج تعینات کر رہی ہے۔ جو مقصد تھا، جو اس ترمیم کو لانے کی جو سوچ تھی، وہ دراصل سوچ جو ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے، اور اب اپنی مرضی پارلیمان کر رہی ہے، جو کہ مناسب بات نہیں ہے۔ لہذا اس کے حل کی بات کی جائے تاکہ پھر اس کے حل نکالا جا سکے اور اس کے لیے تحریک جو ہے وہ شروع کی جا سکے۔ اور اعتراضات بھی اب تقریباً جو دور ہیں وہ ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان اتحاد میں آ رہے ہیں۔ اتحاد میں رکاوٹ ڈالنے کی مزید بھی کوششیں کی جائیں گی، لیکن یہ تمام تر جو کوششیں اور کاوشیں ہیں ناظرین، وہ بالکل ناکام ہوتی ہوئی نہ صرف دکھائی دیں گی آپ کو، بلکہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی پارٹی کو اعتماد میں بھی لے لیا ہے، اور اپنے کچھ ساتھیوں کو بھی اعتماد میں لے لیا ہے، اور یہ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اب ہماری سیاست جو ہوگی وہ اس طرف ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے سیاسی معاملات میں، اس کو یا غیر سیاسی قوتیں جو ہیں وہ ان سے دور رکھا جائے گا، اور جو پارلیمان کی حقیقت عوامی نمائندگی ہوگی اس کو سامنے لانے کے لیے جد و جہد جو ہے وہ کی جائے گی۔ اب یہ طے کیا گیا ہے کہ پہلے تحریک انصاف اور جے یو آئی کے درمیان جو تحفظات، خدشات یا جو کچھ اعتراضات ہیں ان کو دور کیا جائے گا، اور اس کے بعد باضابطہ طور پر اس تحریک کا جو ہے اعلان کیا جائے گا۔ تو بڑی خوفناک قسم کی خبریں ہیں حکومت کے لیے، اور طاقتور حلقوں کی طرف سے بھی واضح طور پر پیغام دیا گیا ہے کہ جناب مولانا جانے اور آپ جانے، ہم اس سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اب گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، حکومت کے لیے پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ فہیم اختر کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔